بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، سچی توبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سیکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہے اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہوگی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو، جائز طریقہ ہی ہے۔ پردہ نکات سائل کر کے واپس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیرہ ہو گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا
کہ یہ اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاح نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مزاح نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سبھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے روانہ ہو گئے۔